آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد 1906 میں ڈھاکہ بنگلہ دیش میں برطانوی راج کے دوران رکھی گئی۔ اس کا قیام سیاسی میدان میں ہندوستانی مسلمانوں کے مفادات کی نمائندگی کرنے اور برطانوی ہندوستان کے تناظر میں ان کے حقوق کی وکالت کرنے کے مقصد سے کیا گیا تھا۔ لیگ نے 1947 میں پاکستان کی اتحاد کی تخلیق میں اہم کردار ادا کیا۔ مین آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہندوستان کی سیاسی راج کا ایک اہم لمحہ تھا۔ اسے ڈھاکہ کے ممتاز مسلم رہنماؤں نے قائم کیا تھا، جس میں آغا خان سوم، ڈھاکہ کے نواب سمیع اللہ خان اور دیگر شامل تھے۔ لیگ کا مقصد سیاسی حقوق کا تحفظ کرنا اور برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں کے مفادات کو آگے بڑھانا تھا، جو کہ زیادہ تر ہندو انڈین نیشنل کانگریس میں پسماندہ محسوس کرتے تھے۔ ابتدائی طور پر مسلم لیگ کے مطالبات الگ الگ انتخابی حلقوں، قانون اور ساز ارادوں کے مسلمانوں کی نشستوں کے ریزرویشنز اور مسلمانوں کے ثقافتی اور مذہبی حقوق کے تحفظ جیسے مسائل پر مرکوز تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جیسے جیسے ہندو مسلم کشیدگی بڑھتی گئی اور فرقہ تقسیم گہری ہوتی گئی، لیگ نے ایک الگ مسلم اکثریتی قومی ریاست کی وکالت شروع کر دی، جو بالآخر 1947 میں پاکستان کی تخلیق کا باعث بنی۔ پاکستان کے لیے لیگ کے مطالبے نے محمد علی جناح کی قیادت میں زور پکڑا، جو 1930 کی دہائی میں اس کے رہنما بنے۔ دو قومی نظریہ پر جناح کا اصرار، جس نے یہ ثابت کیا کہ ہندو اور مسلمان ناقابل مصالحت اختلافات کے ساتھ دو الگ قومیں ہیں، لیگ کے نظریے کا سنگ بنیاد بن گیا اور بالآخر برطانوی ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کی تخلیق کا باعث بنا۔ اپنی پوری تاریخ کے دوران آل انڈیا مسلم لیگ ہندوستانی سیاست اور جدوجہد آزادی کی سمت کو تشکیل دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر متنوع اور پیچیدہ سیاسی منظرنامے ہندوستانی مسلمانوں کے مفادات کو بیان کرنے اور ان کی وکالت کرنے کے ذریعے۔ مقاصد: مسلم لیگ کی بنیادی مقصد برطانوی ہندوستان میں سیاسی حقوق کا تحفظ اور مسلمانوں کے مفادات کو آگے بڑھانا تھا۔ ابتدائی طور پر اس نے قانون سازی اداروں میں مسلمانوں کی نمائندگی کو یقینی بنانے اور ان کی ثقافتی مذہبی شناخت کو ایک بنیادی طور پر ہندو معاشرے کے فریم ورک کے اندر محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ تقسیم بنگال: 1905 میں انگریزوں کے ذریعے بنگال کی تقسیم کے فیصلے نے ہندو اور مسلم دونوں برادریوں کی طرف سے نمایاں مخالفت کو جنم دیا۔ تاہم مسلم لیگ نے تقسیم کی حمایت کی کیونکہ اسے بہتر انتظامی کارکردگی اور یقینی بنانے اور خطے کو حکمرانی میں مسلمانوں کو زیادہ آواز دینے کے طریقے کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ تقسیم ہند: 1940 کی دہائی کے دوران ایک علیحدہ مسلم اکثریتی قوم کے مطالبے نے زور پکڑا، جس کا اختتام 1940 کی قرارداد لاہور میں ہوا، جس نے ان خطوں کو جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، آزاد ریاستوں کے قیام کا مطالبہ کیا۔ یہ بالآخر 1947 میں برطانوی ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کی تخلیق کا باعث بنا۔ قیادت: مسلم لیگ نے اپنے پورے وجود میں کئی ممتاز رہنما دیکھے، جس میں آغا خان سوم، نواب وقار ملک اور نواب سمیع اللہ خان آف ڈھاکہ اور محمد علی جناح شامل ہیں، جو کہ مسلم لیگ کے ممتاز رہنما بن کر ابھرے۔ لیگ اور قیام پاکستان میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ آزادی میں کردار: مسلم لیگ کا پاکستان کا مطالبہ اور انگریزوں اور انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ اس کے مذاکرات ہندوستان کی آزادی کے ساتھ تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ کچھ حلقوں کی جانب سے ابتدائی مخالفت کے باوجود لیگ نے الگ مسلم وطن کے ورژن کو برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں میں وسیع حمایت حاصل ہوئی۔ وراثت: آل انڈیا مسلم لیگ کی وراثت جنوبی ایشیائی سیاست اور معاشرے پر اثر انداز ہوتی رہی ہے، خاص طور پر پاکستان میں، جہاں اس نے ملک کی تخلیق میں مرکزی کردار ادا کیا۔ لیگ کی تشکیل اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے مطالبے کے خطے کی جغرافیائی سیاست اور فرقہ وارانہ تعلیمات اور دور پر اثرات مرتب ہوئے ہیں۔